خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ یہ تو پورا دن پر جاہل تھا۔ جب ان کے گھر والوں کے پاس گیا، ان کے والدین سے پوچھا گیا کہ آپ کے اولاد کس نیکیوں میں مبتلا تھے، تو ان کے والدین نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ہمارے بچے کو کیا عذاب دیا جائے۔ تو علماء کرام نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی قبر سے جنت الفردوس کی خوشبو اور ہوا آ رہی ہے، وہاں پھول کے چادر بچھے ہوئے ہیں، ذرا آپ ہمیں بھی بتا دیجئے، ہمیں مہربانی کر دیجئے کہ ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائے۔ ذرا سوچئے، ایک مثال کی تھوڑی سی اپنے دماغ کا کانٹیکسٹ لگائیے، تھوڑا سا ہی صرف قرآن کریم کو اس نے پڑھا نہیں، اس نے صرف چھوا اور اللہ رب العزت کو صرف اتنا کہا کہ اے میرے مولا، تو نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنا کہنے پر اس کو جنت الفردوس کی ہوا اس کے قبر میں اور دنیا میں بھی دکھا دیا گیا کہ یہ چیز ہوا ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہم اور آپ اگر قرآن کریم پڑھیں گے، ایک آیت پڑھیں گے، ایک الفاظ پر 10 نیکیاں، اگر ایک لائن میں اگر 16 سے 17 آیتیں اور الفاظ ہو تو کتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ ایک صفحہ میں 15 لائن ہوتا ہے، کسی میں 25 رکوع ہو جائے، 25 آیتیں ہوتی ہیں، تو ذرا سوچئے اگر 25 آیتیں پڑھتے ہیں، ایک ہی رکوع پڑھتے ہیں، 2 رکوع پڑھتے ہیں، روزانہ نہیں، کم سے کم اپنے زندگی میں تھوڑا تھوڑا ہفتے میں لائیں گے، پھر 3 دن میں، پھر ہمارے دل اتنا کرے گا کہ ہم قرآن کریم سے ہی نہ ہٹیں۔ تو ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے نبی اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں، دوسروں کو نہ دیکھیں۔ ہماری موت کب آ جائے گی کسی کو نہیں معلوم، اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ فلانے شخص کی موت زمانی میں آئے گی، فلانے شخص کی موت بڑھاپے میں آئے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا ملک الموت کو؟ جاؤ اللہ رب العزت سے کہنا کہ ہمیں اور مہلت چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کیا کہا؟ دمبا یعنی ایک جانور پر اپنا ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ پہ جتنے بال چپکیں گے تمہاری زندگی اتنی بڑھا دی جائے گی، مگر اس کے بعد بھی تمہارے پاس موت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابھی ہماری روح نکال لو، اگر اتنی زندگی رہیں گے، اگر ہماری عمر 60 سال ہے اور 60 سال میں ہم نے کتنے اعمال کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، اگر 20 سال اور رہیں گے تو شاید ہم سے اس 20 سال میں گناہی ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری موت 60 سال میں ہی آ جائے۔ ہمیں آپ کو نہیں معلوم کہ اس سرزمین پر ابھی ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کل کو کہیں ہماری موت ہو جائے تو 9 من مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے۔ کسی کو نہیں معلوم کس کی موت کب آئے گی، اس لیے خود اپنے آپ کی تیاری کیجئے، اپنے موت کی تیاری کیجئے، اپنے آپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیجئے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ سیکھیں، آپ کسی اور کو نہیں۔ اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔